الحمدللہ ہمارا یہ آج کا پروگرام جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے مین مقصد ہمارا صرف یہ گیٹ ٹوگیدر تھا، ہماری آپس کی ملاقات تھی، یہ بہانہ تھا تقسیم اسناد کا، جس کے سارے ہم نے یہ آج الحمدللہ ہم سارے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں. اور دوسرا اس کے آج کے پروگرام کا عام جز اور اس کا جو حصہ ہے وہ ہمارے محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور ڈاکٹر زید مغل صاحب کا جو ایک کارنامہ ہے ماشاءاللہ، جیسے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ بہت شاندار کارنامہ ہے آپ کا. یہ کتاب شیخ ابن عربی کا جو تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک عرصے سے آپ سوشل میڈیا پر اس قسم کی بحثیں سن رہے تھے آپ اور دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کا بڑے شاندار انداز میں اس کا دفاع فرمایا ہے. اور یہ کتاب ہمارے سامنے آج موجود ہے. نیچے اسٹال پر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے. 1000 روپیہ جو اس وقت کی قیمت آپ گریجویٹ کے لیے رکھی گئی ہے. جو لینا چاہیں وہ نیچے اسٹال پر موجود ہے، لے سکتے ہیں. اب میں اس سلسلے میں محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار اس حوالے سے فرمائیں. اچھا، اب اس لیے بھی ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو خریدیں کہ اس کا جو 1000 روپے جو ایک کتاب کی قیمت رکھی گئی ہے، جو جمع ہوگا وہ ادارے کو ڈونیٹ کیا جائے گا. یہ پہلا ماشاءاللہ آپ کی طرف سے اس کتاب کے حوالے سے جی نہیں ماشاءاللہ آپ کی کاوش ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے اس تعاون کو ادارے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. ماشاءاللہ. تھوڑا سا ٹھیک کر دینا. شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ مصطفیٰ فاضل انصاری دامت برکاتہم العالیہ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو آپ تمام احباب کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اور اس کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ میں بہت مختصر تعارف ابھی آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کتاب شائع کی ہے اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز بیورو الوفاق العالمی للدعوت الاسلامیہ. تو یہ کتاب ورلڈ فیڈریشن سے ہی شائع ہوئی ہے. اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. ڈاکٹر حبیب الرحمن زیدہ مجدہو نے اس ناچیز سے قبل اور اس سے قبل ہمارے استاد گرامی قدر پروفیسر علامہ عامر بیگ صاحب زیدہ مجدہو نے اظہار خیال کیا ہے. جامعہ علیمیہ اسلامیہ ایک ایسے باغ کی صورت میں ہے جہاں طرح طرح کے خوشبودار پھول اور مثمر درخت موجود ہیں. اور میں غور کر رہا تھا، ڈاکٹر زاہد مغل اس وقت نسٹ اسلام آباد میں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری ہیں، آپ کا تعلق شعبہ فلسفہ سے ہے. یہاں اگر جاوید صدیق ہیں تو وہ NBP کے اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں. اور ڈاکٹر محسن ابراہیم اگر آپ سیشل میں ان کو دیکھیں تو وہ باقاعدہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پروفیسر ایمریٹس ہیں اس وقت کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں. تو بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، بہت زیادہ تنوع ہے. اور اس طرح کی نشستوں کا اہتمام کرنا یہ بالخصوص نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ انسپریشنل ہوتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں نے علیمیہ میں داخلہ لیا اور پہلی مرتبہ جب ہم نے یہاں دربا اور دربو سننا شروع کیا تو مجھے گردانیں نہ یاد ہوتی تھیں نہ سمجھ میں آتی تھیں. اور میں نے ارادہ کیا کہ میں علیمیہ کو
اب خیر آباد کہنے والا ہوں میں، یہاں میرا حساب کتاب یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو اسی دوران میں علیمیہ کے گریجویٹس کیونکہ یہاں خطاب کے لیے وقتاً فوقتاً اسی طرح کی نشستیں منعقد ہوتی تھیں، کلاس میں بھی آ کر اظہار خیال کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر حبیب الرحمان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ انگریزی زبان میں آ کر گفتگو کی، اور میں اس گفتگو سے اتنا متاثر ہوا، میں نے کہا کہ اگر علیمیہ سے پڑھنے والا یہ شخص اس طرح سے گفتگو کر سکتا ہے، دین کی خدمت کر سکتا ہے، تو یہ کام ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس میں ان تمام اساتذہ کا کردار ہے، تو اس صدقہ جاریہ میں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ علیمیہ کے تعلیم حاصل کرنے والے افراد میں تنوع بھی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر جغرافیائی، علاقائی اور لسانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، سبجیکٹس کے اعتبار سے دیکھیں، تو پوری دنیا میں یہاں کے فارغ التحصیل جو اہل علم ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس وقت گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بات کی، تو حضرت قبلہ عالم ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو در حقیقت اس باغ کے اصل باغبان ہیں، اور یہاں آپ کو ان دونوں بزرگ ہستیوں کی تصاویر نظر آ رہی ہیں، اور انہی کے زیر سایہ آپ کو حضرت قبلہ مصطفیٰ فاضل انصاری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب نے 1913 to 1936 میں جو برلز کا انسائکلوپیڈیا لکھا گیا، کالونیل پیریڈ میں ویسٹ نے پوری امت مسلمہ کو اور غیر مسلم ممالک کو گمراہ کرنے کے لیے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا کہ جس کے ذریعے سے پوری معلومات کو ریسٹارٹ کیا جا سکے، مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو 1930s میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا بنتا ہے، اور 50s میں جا کر جب ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ جینوین اسلام سنگاپور سے جو حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر ادارت نکلتا تھا، آپ نے اس میں اس کا اظہار فرمایا کہ امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ برلز کے انسائکلوپیڈیا کے مقابلے میں، جو دی فرسٹ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک نیا انسائکلوپیڈیا مرتب کیا جائے جس میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو مستند مصادر کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا اظہار کیا اس خواہش کا کہ کاش کہ اس پر کوئی ادارہ کام کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت علیمیہ کے ہی فاضلین کو عطا فرمائی، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہ علیمیہ کے ہی گریجویٹس جو کچھ کر رہے ہیں، یقیناً یہ علیمیہ کا ہی ایک عظیم فیضان ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو ڈاکٹر علامہ اقبال کے بہت قریبی دوستوں اور شاگردوں میں سے ہیں، لاہور اورینٹل کالج کے وہ پرنسپل بھی رہے۔ میں جب لاہور گیا تو خصوصی طور پر اس کالج کو دیکھنے گیا تھا کہ یہاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو احباب ہیں ان کی کیا خدمات ہیں۔ تو آپ اگر علیمیہ کی جو امپریشن بک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یوسف سلیم چشتی صاحب نے اپنے قلم سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری نے جب اس ادارے کو 1950s میں قائم فرمایا تو در حقیقت انہوں نے امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ کو ادا کیا ہے، کیونکہ اس کیلیبر کے افراد جو اس قدر تنوع سبجیکٹس میں رکھتے ہوں، اسلام کے لیے مخلص ہوں، اور مسلمان ہونے پر انہیں شرمندگی نہ ہو، اور اس قدر ایک عالمگیر ویژن کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہوں، تو یقیناً یہ اس ادارے کا ہی جو ہے امتیاز اور اختصاص ہے۔ اس میں ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ 5th جنریشن وار کا دور ہے۔ اس وقت بھی یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، بہت سارے مشورے یہاں دیے گئے ہیں، سر نے بھی بہت کچھ اس پر بیان کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اب بہت کچھ ورچوئل اور ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے حوالے سے ابھی ایک کانفرنس ہم 10 مارچ کو کراچی یونیورسٹی میں بھی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے 3 انٹرنیشنل اسپیکرز لیے ہیں اور وہ تینوں آن لائن وہاں سے خطاب کریں گے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو بہت منظم انداز سے ایک ورچوئل اور ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کو جا کر باقاعدہ اس پر ایک بڑے انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 2 بہت بڑے مسائل ہیں، ایک اسرائیل کو قبول کرنا ہے اور اس سے پھر متعلقہ جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش نظر ہیں۔ دوسرا مسئلہ عقیدہ ختم نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی جامعیت، عالمگیریت، آفاقیت، ابدیت اور کاملیت کا مسئلہ ہے۔
ان تمام تر بنیادی عقائد میں اس وقت شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یقیناً علیمیہ کے گریجویٹس کا جو ذمہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا کہ اس علم کے حاملین ہمیشہ وہ ہوں گے جو عادل ہوں گے، جن میں علم ظاہر بھی ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری سے بھی مزین ہوں گے، اور ان کے 3 کام ہیں. فرمایا وہ تأویل الجاہلین، انتحال المبطلین اور تحریف الغالین، 3 چیزوں کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. تحریف الغالین، جو ایکسٹریمسٹ ہوگا وہ دین میں تحریف کرے گا، اور آپ کو اس وقت ریلیجیس اور سیکولر ایکسٹریمزم کی بنیاد پر جو پوری امت مسلمہ میں جو ایک نئی تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے اور نئے فرقے ہمارے ہاں یعنی آہستہ آہستہ وجود پذیر ہو رہے ہیں، تو تحریف الغالین، جو ایکسٹریمزم ہے اس کا نتیجہ تحریف ہوگا. انتحال المبطلین، باطل پرستوں کے حملے، اور تعویل الجاہلین، علم کی کمی کے باعث جو دین میں نعوذ باللہ تعویل کی قینچی سے دین کے احکامات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے ان مسائل کو قرآن و سنت اور بالخصوص اپنے حقیقی مکاشفات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش فرمائی ہے. سبب یہ بنا کہ حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے، ویسے شیخ نے تو فرمایا تھا کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو ابن عربی کی قبر ظاہر ہوگی، تو مراد یہ تھی کہ جب سلطان سلیم شام میں داخل ہوگا تو میری قبر واضح ہو جائے گی، پیشن گوئی فرمائی تھی. تو اسی طرح ارطغرل ڈرامے سے آپ کا تعارف عوام میں دوبارہ ہونا شروع ہوا. تو ہمارے ہاں وہ لوگ جو صوفیہ دشمن ہیں یا جو نعوذ باللہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، انہوں نے شیخ اکبر علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا. تو تقریباً 800 برس سے شیخ کے حوالے سے جو بعض لوگوں نے بدگمانیاں پیش کرنے کی کوشش کی، ان میں آپ کے عقیدہ نبوت اور ختم نبوت پر اعتراضات کیے گئے. اسی طرح سے خاص طور پر ابن تیمیہ نے بہت سے اعتراضات ہیں جو وجود کے مباحث سے لے کر نبوت سے متعلقہ بعض مباحث میں پیش کیے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے جھوٹے دعوی نبوت کی بنیاد شیخ اکبر علیہ رحمہ کی بعض عبارات پر ہے. اور تقریباً 100 برس سے یہ ایک پروپیگنڈا تھا جو مختلف حوالہ جات سے سوشل میڈیا پر اور قادیانیوں کی ویب سائٹس پر کیا جاتا رہا. لیکن اس کو زیادہ مقبولیت اس جھوٹے پروپیگنڈے کو اس وقت ملی کہ جب جاوید احمد غامدی صاحب نے باقاعدہ تقریباً آج سے 35 برس قبل اسلام اور تصوف کے نام سے ایک مضمون لکھا اور یہ بتایا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے لے کر امام غزالی، مولانا روم، شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الفسانی، شیخ اکبر علیہ رحمہ، نعوذ باللہ یہ تمام صوفیہ نعوذ باللہ من ذالک عالمگیر ضلالت میں مبتلا تھے. یہ سب ختم نبوت کے منکر تھے، توحید کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تاحال ان مسائل کو اس انداز سے ابھی تک ہمارے ہاں ایڈریس ہی نہیں کیا گیا تھا. تو ہم نے اس پر سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھنے کا میں نے اور ڈاکٹر زاہد نے آغاز کیا اور بالآخر ہم نے ایک اسٹڈی سرکل قائم کیا جس میں ہم دونوں، وہ اسلام آباد سے اور میں کراچی سے، ہم فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کا باقاعدہ مطالعہ کیا کرتے تھے اور یہ سارا کام ہم نے کووڈ کی چھٹیوں میں کرنے کی کوشش کی. تو اس دوران میں کیونکہ میرا ذاتی رجحان شیخ اکبر علیہ رحمہ کی طرف جس شخصیت کی وجہ سے ہوا وہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے. حضرت صاحب کے ملفوظات اور بالخصوص رد قادیانیت کے حوالے سے جب میں سیف چشتیائی اور شمس الہدایت کا مطالعہ کرتا رہا تو ایک ذوق پیدا ہوا کہ ان حضرت کے کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب ہم نے شیخ کے حوالے سے مطالعہ باقاعدہ شروع کیا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس میں بہت کچھ ہے اور ابھی تک امت مسلمہ میں بالخصوص ہند و پاک کے خطے میں لوگوں نے حضرت کی کتابوں کو نہیں پڑھا اور یہ بہت بڑی محرومی کا جو ہے وہ سبب ہے. اسی زمانے میں جاوید احمد غامدی صاحب نے مختلف ٹی وی کے پروگرامز کیے سوشل میڈیا پر اور یہ بتایا کہ اگر ابن عربی کافر نہیں ہے تو مرزا قادیانی بھی کافر نہیں ہے. اب یہ ایک نیا پرابلم پیدا ہو گیا اور ڈیلس میں جب ان سے سوال کیا گیا، کسی قادیانی نے ہی سوال کیا کہ آپ کا احمدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا دل تھام کر سن لیجئے، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں ان کو کافر کہنے والے. تو یقیناً جب اس کھلے طور پر نعوذ باللہ من ذالک یہ مسائل امت کے سامنے پیش کیے گئے تو الحمدللہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے علیمیہ کے ہی
فیض یافتہ افراد کو دی کہ ہم نے اس پر ایک مکمل 27 صفحات کے مضمون سے بعد آگے بڑھتے بڑھتے تقریباً 650 صفحات تک پہنچ گئی۔ شیخ اکبر علیہ رحمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کل کائنات یہ کلمات اللہ کے سبب وجود میں آئی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کلمت اللہ نہیں ہیں، یہ کل کائنات کلمت اللہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو اپنے کلمہ کن سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کائنات کا اور ما سوی اللہ کا اللہ رب العزت سے اسماء الہیہ کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم ہے، کیونکہ وہ صرف خالق اور فاطر نہیں، وہ رب بھی ہے، اور ہر لمحہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہر لمحہ اس کا تعلق مخلوقات کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور جس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اور اس کے اسماء کا مخلوقات سے ربط اور تعلق منقطع ہو جائے وہ وجود فنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر شیخ کی رائے یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن مظہر کامل نہیں ہے، یہ انسان کبیر ہے ان کی اصطلاح میں۔ لیکن یہ جو انسانی وجود ہے جسے آپ حضرت آدم کی صورت میں سب سے پہلا بشر قرار دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کامل، بشر کامل در حقیقت ایک ایسا انسان صغیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر صفات کا جامع اور خلاصہ ہے۔ لیکن شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اس کل کائنات میں تمام تر موجودات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہیں، کلمات اللہ کا مظہر ہیں، لیکن اللہ کے تمام کلمات کا اگر کوئی جامع ہے تو حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب کریم کے تمام تر کلمات و صفات کا اگر کوئی مظہر اکمل اور اکمل الموجودات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ اگر یہ تمام تر سمندر سیاہی میں تبدیل کر دیے جائیں، اور ایک مقام پر فرمایا کہ درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، تو تب بھی وہ اللہ کے کلمات کو لکھنے سے قاصر رہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم ہے۔ تو شیخ اکبر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ نبوت کا حامل ہے۔ نبوت صرف اس معنی میں نہیں جس معنی میں عموماً اس کو علم الکلام کے اہل علم استعمال فرماتے ہیں، بلکہ آپ نبوت کو انباء اور اخبار کا موجودات اور رب کے ساتھ اس تعلق کے تسلسل کو قرار دیتے ہیں کہ جو صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی۔ اس کی مثال یقیناً بہت سی مثالیں ہیں جو اس حوالے سے دی جا سکتی ہیں، اور آپ تمام احباب ان مثالوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ جیسے اللہ رب کریم نے خود قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ شاید کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف وحی فرمائی، آسمانوں کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ جب دنیا کے بعد آخرت برپا ہوگی تو جہنم سے اللہ فرمائے گا کہ حل امتلا تھی، تو وہ کہے گی کہ حل میں مزید۔ تو گویا کہ کائنات کا اور رب کا تعلق صرف اس دنیا میں نہیں، دنیا کے بعد بھی اسی طرح سے ہمیشہ باقی اور ساری رہے گا۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن و سنت اور متکلمین جو اہل سنت کے ہیں ان کے کلام کی روشنی میں یہ واضح کیا جا سکے کہ شیخ اکبر علیہ رحمہ نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ دراصل اجزائے نبوت کی بحث ہو یا نبوت تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی بحث ہو، وہ رسالت اور نبوت ملکیہ اور بشریہ کی بات ہو، یہ تمام تر مباحث دراصل قرآن و سنت کے تابع ہو کر ہی حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک آخر میں اگر میں اس کو کنکلوژن کی طرف لے جاؤں تو اس میں ایک بہت اہم بحث ہے جو خاتم الاولیاء سے متعلق ہے، کیونکہ فصوص الحکم میں جو فص شیس علیہ السلام سے متعلق کچھ مباحث ہیں جہاں شیخ نے خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء کی ایک نسبت کو بیان کیا ہے، اور اس میں وہ حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کے تناظر میں اس پوری بحث کو رکھتے ہیں، کیونکہ شیخ کی رائے یہ ہے کہ کائنات اور اللہ کا تعلق کبھی براہ راست قائم نہیں ہو سکتا،
یعنی انسانوں میں اور کائنات میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب کریم کے اسماء اور کلمات سے براہ راست فیض حاصل کر سکیں. تو جس ذات اقدس کے وسیلے سے یہ فیض ملے گا وہ دراصل حقیقت محمدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور جس خوبصورتی سے آپ نے اس پوری کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کی تربیت اور اختتام اور دوبارہ باس بعد الموت کے سلسلے کو بیان کیا ہے، یقیناً اس سے قبل اور اس کے بعد ان مباحث کو اس انداز سے آج تک بیان نہیں کیا گیا. اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا اور پھر دجال کو قتل کرنا، اور اس تناظر میں جو اعتراضات ہوتے ہیں آپ نے ان کے جوابات دیے. اگر آپ اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جو پہلے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ سبب تعلیف پر ہے. دوسرا چیپٹر اس بارے میں ہے کہ شیخ اکبر علیہ رحمہ کوئی اچانک کہیں سے نکل کر دشمن کی صفوں سے ہمارے صفوں میں داخل نہیں ہو گئے، بلکہ اکابر اہل علم کی یہ رائے ہے کہ وہ بحر ذاخر ہیں، کبریت احمر ہیں، خاتم الاولیاء ہیں، اور وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ امت میں ولایت محمدیہ کے مقام و مرتبے میں نہ ان سے پہلے کوئی فائز ہو سکا اور نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی فائز ہو سکے گا. محی الدین اور شیخ اکبر کے نام سے جانتے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ علماء امت کے اقوال بتا سکیں کہ اور لٹریچر ریویو دے سکیں کہ شیخ پر اس سے پہلے کیا کام ہو چکا ہے. فرانس کے ایک بہت جلیل القدر عالم گزرے ہیں، شیخ علی شود کیفتش. یہ ایک کرسچن اسکالر تھے، بعد میں شیخ کی کتب پڑھ کر اسلام کی طرف آئے. اسی طرح ولیم چیٹک کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا بھی یہی سلسلہ رہا. تو انہوں نے الولایۃ والنبوۃ عند الشیخ الاکبر کے نام سے کتاب لکھی، لیکن وہ اس تناظر میں نہیں ہے. ہماری کتاب کا عنوان یہ ہے کہ مباحث نبوت کے تناظر میں شیخ کے تصور کائنات اور نبوت کو واضح کرتے ہوئے یہ ایک نقطے کی صرف وضاحت کر دیں کہ شیخ اکبر علیہ رحمہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، اور انبیاء کی وراثت اور مقامات سعادت کے تناظر میں جب آپ اس پوری بحث کو دیکھتے ہیں تو وہ الہام کو اسی پیراڈائم میں مانتے ہیں جس پیراڈائم میں ہمارے اہل سنت کے علماء نے تسلیم کیا ہے. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ شیخ اکبر علیہ رحمہ اور مرزا قادیانی. ایک باب ہم نے صرف اس پر باندھا ہے تاکہ یہ بتا سکیں کہ مرزا قادیانی کے کیا جھوٹے دعوے ہیں، اس نے کس انداز سے دعوی نبوت کیا، توہین رسالت کا ارتکاب کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور مرزا قادیانی کا اور شیخ اکبر کا کسی بھی سطح پر کوئی تقابل نہیں ہے. تو تقریباً گزشتہ 100 برس سے جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ہم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور گزشتہ 800 برس سے جو ابن تیمیہ سے لے کر بعض دیگر اہل علم نے شیخ پر بالخصوص آپ کی بعض مخصوص عبارات پر صرف نبوت اور ختم نبوت کے تناظر میں جو اعتراضات کیے تھے ہم نے صرف ان کا اس میں جواب دینے کی کوشش کی ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یقیناً یہ جو بھی خدمات ہماری تحریری یا قلمی ہیں، آپ اندازہ کریں کہ میں جب دربہ نہیں پڑھ پا رہا تھا تو یہ صرف میں اس لیے کہ حضرت بھی تشریف فرما ہیں تو میں نے 10 سال ARY پر براہ راست سعودی عرب سے خطبہ حج کا ترجمہ کیا ہے لائیو. اور اب ARY پر جب میں ہٹاؤں تو وہاں علامہ شرجیل احمد خان نے وہ ترجمہ شروع کیا ہے، اور میں اب سرکاری سطح پر PTV کا خطبہ حج کا مترجم ہوں. اور یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کا ہی فیضان ہے جو اس ادارے سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس ادارے میں ظاہری اور اخلاقی اور روحانی تربیت کے ساتھ جو دینی اور عصری علوم کا امتزاج ہے، اور میں چاہوں گا کہ قبلہ حضرت بھی اس پر یقیناً کچھ ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں کہ یہ تمام باتیں درست سمت میں اس وقت جائیں گی کہ جب اس ادارے کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ اسپریچول ہے. اس ادارے کا اوریجن اسپریچول ہے، روحانی ہے. اگر ہم صرف مکمل طور پر اپنے آپ کو ظاہری اسپیکٹس تک محدود رکھیں گے اور یہاں کا جو روحانی فیضان ہے وہ حضرت والا سے ہم تک نہیں پہنچے گا تو یقیناً ہم درست فکر کے کبھی بھی نمائندگی نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.